گلوبل 22 کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عظیم رضی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے شاہی خاندان میں گرفتاریاں شہزادہ محمد بن سلمان کا اقتدار مضبوط کرنے کا باعث بن گئیں، سعودی ولی عہد کی کرپشن کا بھانڈا پھوٹ گیا، کیسے انسانی حقوق کی تنظیموں نے شہزادہ محمد بن سلمان پر الزامات کی بارش کر دی، نوجوان نسل کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ولی عہد نے سعودی عرب سے قدامت پسندی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ کیسے محمد بن سلمان نے مملکت کا خزانہ عیاشی میں اڑا دیا۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، محمد بن سلمان سعودی اشرافیہ کی مبینہ بدعنوان اشخاص کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن ان کے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے گئے۔ مالی بدعنوانی کے خلاف یہ مہم ان کے عہدے کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی بادشاہت کی طاقتور ترین شخصیت ہیں اور وہ عموماً MBS کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس ہفتے ایک مرتبہ پھر شاہی خاندان کی اعلیٰ عہدوں پر متعین 2 اشخاص کی مالی بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا۔ ان میں ایک لیفٹیننٹ جنرل فہد بن ترکی بن عبدالعزیز، جو کہ یمن میں لڑنے والی سعودی فوج اتحادی فورسز کے کمانڈرز اور ایک شہزادے بھی ہیں۔ دوسرے ان کے بیٹے شہزادہ عبدالعزیز بن فہد بن ترکی تھے، جو سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع جوف صوبے کا نائب گورنر تھے۔ MBS نے برطرفی کی ہدایات سعودی اینٹی کرپشن کو سونپ دی۔ سعودی عرب کی سرکاری پریس ایجنسی نے منگل کو بتایا کہ اس ادارے نے وزارت دفاع میں مشکوک مالی معاملات کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ محمد بن سلمان نے سن 2017 میں ولی عہد کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی کرپشن کے خلاف وسیع پیمانے پر مہم شروع کر دی تھی۔ نیو یارک ٹائم کے صحافی کی جانب سے تحریر کردہ محمد بن سلمان کی حالیہ سوانح حیات کے مطابق شاہی خاندان کے افراد سعودی بینکوں سے واپس ادائیگی کے بغیر ہی قرضے لے لیتے تھے اور سرمایہ کاروں کے مشیر کے طور پر کام کرنے والے شہزادے اندرونی معاملات کا تبادلہ بھی کرتے تھے۔ نومبر 2017 میں MBS نے ایک بڑی کارروائی میں سابقہ طاقتور اشرافیہ کے لگ بھگ 350 ممبروں کو گرفتار کیا۔ بعد ازاں انہیں ریاض کے ایک ہوٹل میں بھی قید کر دیا گیا۔ شہزادے کی پالیسی نے سعودی عرب کے رتبے کو بہتر بنانے میں کچھ حد تک کردار ادا کیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پریسنٹس انڈیکس 2019 میں سعودی عرب 6 درجے بڑھ کر 180 ممالک کی فہرست میں 51 نمبر پر آ گیا۔ اس انڈیکس میں سعودی عرب، اٹلی، روانڈا اور ملیشیا جیسے ملک کے برابر پہنچ گیا۔ محمد بن سلمان کی کرپشن کے خلاف مہم میں تضادات ہیں۔ نیو یارک ٹائم کے صحافی کے مطابق گرفتار کیے جانے والوں کا انتخاب متنازع ہے، کیونکہ حراست میں لیے گئے ان افراد کی کمپنیوں میں MBS خود سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے تھے۔ بیرون ملک ناقائدین خیال کرتے ہیں کہ ولی عہد شہزادے کے اپنے مالی معاملات میں بہت کم شفافیت ہے۔ مثال کے طور پر ان کے پاس $500 ملین کی عالی شان بورڈ خریدنے، پیرس کے قریب $300 ملین کا محل خریدنے اور $450 ملین کی لیونارڈو ڈاونچی کی پینٹنگ خریدنے کی رقم کے ذرائع کیا ہیں۔ سعودی ولی عہد کے انسداد کرپشن کی اس مہم کے عمل میں یہ بات بھی عیاں ہو گئی ہے کہ MBS کسی بھی سیاسی حریف کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ حریف کسی بھی ممکنہ غلطی کا فائدہ اٹھا کر ان سے اقتدار چھیننے کی سازش کر سکتے ہیں۔ MBS کی مالی بدعنوانی کے ساتھ ساتھ ممکنہ حریفوں کے خلاف بھی لڑائی جاری ہے۔ اس سال مارچ میں MBS نے سعودی حکام کو تقریباً 300 عہدیداروں کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی تھی، جن میں متعدد اعلیٰ درجے کے شہزادے بھی شامل ہیں، جن پر سنگین غداری کا الزام ہے۔ ان میں بادشاہ کا چھوٹا اور پیارا بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز اور انسداد دہشت گردی کے سربراہ پرنس محمد بن نائف بھی شامل تھے۔ اگر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان مستقبل میں اپنے والد بادشاہ سلمان کے جانشین بنتے ہیں تو وہ سعودی خاندان کی نئی نسل میں سے پہلے ریاستی سربراہ ہوں گے۔ موجودہ بادشاہ اور اس کے سابقہ ممکنہ جانشین سعودی سلطنت کے بانی عبدالعزیز ابن آل سعود کے بیٹے تھے۔ MBS تخت نشین ہونے والے آل سعود کے پہلے پوتے ہوں گے، جو کہ ایک انتہائی علامتی اور سیاسی جیت ہے، لیکن اس کا الحاق قطعی یقینی نہیں ہے۔ چونکہ ولی عہد شہزادے نے اپنے چند سالوں میں بہت سے دشمن بنائے ہیں، لہٰذا اسے محتاط رہنا چاہیے کہ ایسی غلطیاں نہ کرے جس سے اس کے عزائم کو نقصان پہنچے۔ حریفوں کے خلاف طاقت کو مستحکم کرنے سے MBS اپنے تشخص کو سعودی معاشرے کے بہت سارے حلقوں میں تقویت بخشنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ محمد بن سلمان سعودی عرب جیسے انتہائی قدامت پسند معاشرے کو
جدت پسندی کی راہ پر استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے نوجوان سعودی نسل کو 34 سالہ ولی عہد سے کافی زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ اس ملک کی 2/3 آبادی کی عمر 35 برس سے کم ہے۔ MBS کے اصلاحات نے کم از کم سعودی خواتین کے لیے گاڑی خود ڈرائیو کرنے کا امکان پیدا کیا، نفرت انگیز مذہبی پولیس کو کافی حد تک بے اختیار کیا، لیکن MBS کا دوسرا پہلو بھی موجود ہے اور متعدد انسانی حقوق کے کارکن جن میں بہت سی خواتین جیل میں قید ہیں اور حال ہی میں ان کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ حقوق انسانی کے گروپوں نے ایسی گرفتار خواتین پر تشدد کرنے کو بھی رپورٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پر تنقید کرنے والے جمال خاشقجی کے سن 2018 کے قتل میں MBS کے مشکوک کردار نے بھی ان کی حکمرانی پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔